قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، سورہ فاتحہ میں بار بار حکم دیا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اگر پولیس سے مدد طلب کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا ایک ہی جیسا ہوتا، ایک ہی طرح کی مدد ہوتی، تو پھر ہم یوں کیوں کہتے اللہ صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ اور قسم کی ہے، اور پولیس سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ الگ قسم کی ہے۔ یہ دو قسموں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ آج کے مشرکین نے دونوں قسموں کو گڑبڑ کر دیا ہے اور شرک کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت، آپ بیمار تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، حکیم کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھئی اولاد چاہیے، کیا مطلب؟ اسباب کے تحت وہ کوئی طاقت کی دوا دے گا جس سے اولاد کے جرثومے بڑھ جائیں گے، عورت میں بانجھ پن ہے اس کا علاج کرے گا۔ یہ چیزیں جو اللہ نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ان کے تحت ہیں کہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسباب سے ہٹ کے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ 90 سال کے ہو گئے اور آپ کی بیگم کی عمر 99 سال، بلکہ آپ کو 99 کر لیتا ہوں، بیگم کو 90 پہ لے آتا ہوں، پھر مثال صحیح بنے گی۔ آپ ہو گئے 99 کے اور بیگم ہو گئی 90 سال کی، اولاد نہیں ہو رہی۔ اب آپ حکیم کے پاس جاؤ، بھائی اولاد نہیں ہو رہی، کوئی دوا مل جائے گی؟ حکیم کہے گا میں خدا بولو نہیں، بڑھاپے میں کوئی دوا کام نہیں آتی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب میری عمر 99 سال ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 90 سال ہے، بانجھ ہے، وہ ویسے بھی بانجھ ہے اور اب بوڑھی بھی ہو، اتنی عمر میں تو بانجھ نہیں بھی ہو تو بھی نہیں ہوتی اولاد، تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی کوئی دوا کھلا دیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی میں بھگوان بولو نا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں کوئی اللہ تھوڑی ہوں۔ بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو دنیا میں اللہ نے اسباب پیدا کیے ان کے تحت بڑھاپے میں اولاد ممکن نہیں ہے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹایا اور کیا فرمایا؟ واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفیدی میں ایسے بھڑک رہے ہیں جیسے آگ بھڑکتی ہے۔ ایک تو بال سفید ہوتے ہیں نا تھوڑے ملے جلے، ایک ہوتا ہے بالکل جب ایسے سفید ہوتے ہیں کہ آنکھیں ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے اوپر، یہ مکمل بڑھاپا جب آتا ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے میں سر کے بال بالکل سفید۔ وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ بھی ہے، بڈھی بھی ہے۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اب اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام جو مدد طلب کر رہے ہیں، یہ والی مدد طلب کرنا یہ دعا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کے تحت نہیں آتی۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی کسی حکیم سے جا کے کہے گا کہ مجھے اولاد دے دو، تو پہلے اس سے مطلب پوچھا جائے گا، کیا مطلب کوئی دوا مانگ رہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں، دوا کے ذریعے تو ممکن نہیں ہے، اس حکیم کو کچھ ایسی طاقتیں ملی ہوئی ہیں کہ بس یہ یوں کرے گا اولاد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ اس حکیم کو خدا کا شریک سمجھتا ہے، یہ اس سے دعا مانگ کر اس کی عبادت کر رہا ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل۔ دیکھو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم میں کسی کی ایسی تعظیم کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں نا، یہ اسباب سے ہٹ کر مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور مجھے نفع بھی پہنچا سکتا ہے، عبادت کہا جاتا ہے۔ اس تعظیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت۔ مثال کے طور پر دیکھو، آپ اپنے والد کے سامنے دو زانوں بیٹھو، آپ تمیز سے، یہ عمل عبادت کہلائے گا؟ نہیں، یہ تعظیم تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ لیکن اتحیات میں ہم دو زانوں اللہ کے سامنے اسی انداز سے بیٹھتے ہیں، یہ ایسی تعظیم ہے جو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہی عمل اللہ کے سامنے عبادت کہلائے گا، ابا کے سامنے صرف ادب تمیز، سمجھ رہے؟ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ صرف تعظیم نہیں ہے، ایسی تعظیم جس میں عبادت کا عنصر ہے۔ لیکن یہی سجدے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کس کو کرو؟ آدم کو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس کو کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کیا نا، تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دونوں سجدوں میں فرق کیا ہے بھائی عمل تو بالکل ایک جیسا ہے، فرق کیا ہے؟ اصل میں جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ سوچ کے جھکاتے ہیں کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں جو ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔
جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا، یہ محض ایک رسپیکٹ تھی، عزت تھی جو کسی کو دی جاتی ہے. تو عبادت میں بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اگر اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو بس آپ نے اس کو معبود بنا لیا. مشرکین مکہ 360 بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اسباب سے ہٹ کے بھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اب آج کے مشرک نے کس میں گڑبڑ کر دی. جب آج کے مشرک سے کہا جاتا ہے تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کر دیں گے جہاں پر ہے یہ، اور مدد میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، تو تم نے تو ان کو اللہ بنا لیا. کہتے نہیں، اللہ نہیں بنایا ہم نے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو خود سے کرتا ہے، اور یہ بزرگ جب ہماری مدد کریں گے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے کریں گے. اللہ نے ان کو کیا دے دیے؟ اختیارات. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ بھی بات کو کیا کیا ہے؟ گھمایا ہے. اس لیے کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، اس شرک میں یہ نہیں تھا کہ یہ بت خود سے کرتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، اللہ نے خوش ہو کر ان مورتیوں کو اختیارات دے دیے ہیں، لہذا اب یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو کچھ ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. تو قرآن پورا اسی پہ نازل ہوا کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، کسی کو نہیں دی اختیارات. مشرکین یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ یہ خود سے خود مختار ہے، نا 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 نا، جانتے تھے ان کو تو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، خود سے خود مختار کہاں سے ہو گئے. جس شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے آج وہ شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے، ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں عطائی اختیارات ہیں، اللہ کے پاس ذاتی ہیں اور بزرگوں کے پاس عطائی ہے. تو اللہ نے کہا نہ، کوئی عطائی بتائی کسی کے پاس نہیں، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو حکومت جب اپنے اختیارات تقسیم کرتی ہے تو اپنے پاس بھی رکھتی ہے اور اپنے وزیروں کو بھی کچھ اختیارات دے دیتی ہے. مثال کے طور پر اصل اختیار تو حکومت کے پاس ہے کہ کس علاقے کو کتنا پانی دینا ہے، لیکن حکومت نے وزیر بنائے ہوئے ہیں. بجلی کے وزیر وابڈا والے ہوتے ہیں نا، یہاں وابڈا ہوتا ہے، تو جب بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے ڈائریکٹ وزیر اعظم کا دروازہ آپ نہیں کھٹکھٹاتے، آپ جاؤ گے وابڈا والوں کے باہر کھڑے ہو جاؤ گے، بد دعائیں دو گے، خدا کا واسطہ اس پنکھے کو بھی چلتا ہوا دکھا دو، یہی کہو گے نا. وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو وزیر اعظم نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ جب چاہیں بجلی بند کر دیں، جب چاہیں بجلی کھول دیں، یہ اختیارات دیے انہوں نے. یہ اللہ سے پوچھنے کے، یہ وزیر اعظم سے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے، اگرچہ اصل اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ جب چاہے ان سے اختیارات لے بھی لے، لیکن وزیر نے ان کو مختار بنا دی ہے خوش ہو کے. آج کل تو وزارتیں خوش ہو کے ملتی ہیں نا. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی خوشی میں ان کو وزارت ملی ہے، کیونکہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ دنیا کا ہر فن آتا ہے. جب بھی بات کریں گے تو اس میں ٹیکنیکل لحاظ سے بہت سارے فالٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، لہذا ٹیکنالوجی سے دور دور کا بھی تعلق نہیں. وزیر تعلیم کو دیکھ لو، ایک وزیر تعلیم ریٹائر ہو گئے، ان کا انٹرویو آ رہا تھا تعلیم کے بارے میں، انہوں نے کہا یار مجھ سے تعلیم کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا وزیر تعلیم تھے بھائی. اس نے کہا جب تھا اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ریٹائر ہو گئے ہم. جب وزیر تعلیم تھے اس وقت ہمیں تعلیم کا نہیں پتا تھا، اب تو ہم پھر بھی کیا ہو گئے؟ ریٹائر ہو گئے. تو یہ خوش ہو گئی تو اختیارات دیے. تو اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی، لم یکن لہ ولی من الذل. دیکھو حکومت جب اختیارات دیتی ہے کسی کو تو اس لیے دیتی ہے کہ حکومت اکیلی سارے کام نہیں کر سکتی، ورنہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر رش لگ جائے گا. وزارت صحت کا بھی رش، جس کو صحت کا مسئلہ ہوگا وہ بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوگا، جس کا پانی کا نل کا کھلوانا ہے وہ بھی کہاں بیٹھا ہوا ہوگا. تو ایک وزیر اتنے سارے کام کہاں سے، جو اس کے تو جو کام کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا آج کل، تو اتنے سارے کام کہاں سے کرے گا وہ ہے بھائی. تو اتنے سارے کام اکیلا انسان کر نہیں سکتا، اس لیے اس کو اپنے اختیارات بانٹنے پڑتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، میں ایک ہی وقت میں اربوں کھربوں لوگوں کی فریاد سنتا ہوں، ہر ایک کی فریاد سمجھتا ہوں اور ہر ایک کی بگڑی بنا سکتا ہوں. لہذا مجھے اپنے اختیارات میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اکیلا اللہ ہے جس کو کسی کی ضرورت
نہیں ہے، سب محتاج ہو. تو یاد رکھو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق بولو صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے. صرف اللہ کو. کیا ہوا کہ بھئی اذان تو ان کا ہیڈک ہے نا، وہ آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے. اذان ہونے والی ہے کیا؟ تو 10 منٹ میں بیان ختم کروں؟ اچھا، میں سمجھا کہ 5 منٹ میں رہ گئے، کیا مسئلہ ہے بدن. تو یہ اختیارات اللہ نے کسی کو بولو بھائی نہیں دیے. بعض لوگ کہتے ہیں اس پر شرک پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں نا توحید پر، میں سارے اعتراضات اٹھا کے اس کا جواب دوں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اختیار نہیں دیے تو قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو بیٹا ہبہ کیا. بارشیں اللہ کس کے ذریعے برسواتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے، ہے نا. فرشتے یہ کام بھی کرتے ہیں، فرشتے یہ کام بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. تو جب اتنے سارے کام فرشتوں کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں تو پیغمبروں کا مقام تو فرشتوں سے بڑھ کر ہے بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی سے کام لینا الگ بات ہے، کسی کو کسی کام کا اختیار دے دینا الگ بات ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ قلم سے جب تحریر لکھتے ہیں تو قلم سے کام تو لیتے ہیں لیکن لکھنے کا اختیارات قلم کے پاس بولو بھائی نہیں ہو. آپ نے کسی سے خط لکھوانا ہے، پہلے زمانے میں لوگ خط لکھوایا کرتے تھے نا، کیونکہ اتنے آداب آتے نہیں تھے، نور چشمی اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھا ہوتا تھا نا. تو لوگ کاتب کے پاس جاتے تھے، بھائی اپنے بیٹے کو خط لکھ رہا ہوں، اپنے ابا کو خط لکھ رہا ہوں، ذرا لکھ. تو کاتب سے کہتے تھے نا بسم اللہ لکھ، اب یہ لکھ خداوند کریم سے خیریت مطلوب، خیریت مقصود کے بعد عرض ہے کہ خداوند کریم سے امید ہے کہ آپ کی خیریت سے ہوں گے، بعد از خیریت جناب کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ جو بھی القابات لگوا دے. تو آپ کس سے کہتے ہو؟ قلم سے کہتے تھے کہ بھائی تو لکھ، کیونکہ لکھتا کون ہے؟ اصل میں تو قلم لکھتا ہے. آپ کس سے کہو گے؟ کاتب سے. حالانکہ کاتب خود نہیں لکھ رہا، قلم سے کام لے رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ قلم اس کے ہاتھ میں مجبور ہے، ایک نقطہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا، جدھر کو گھمائے گا ادھر کو گھومے گا. ساری زندگی چیختے رہو گے نا قلم کو کہ لکھ، قلم کہے گا بھائی جب تک کوئی کاتب اٹھا کے مجھے گھمائے گا نہیں، میرے اندر لکھنے کی طاقت نہیں ہے. اسی وجہ سے کاتب سے لکھوایا جاتا ہے، مدد کاتب سے طلب کی جاتی ہے، قلم سے نہیں کی جاتی، اس کو نہیں پکارا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سارے کام اپنے فرشتوں سے لیے ہیں اور لیتا ہے، لیکن وہ ایسے جیسے فرشتے ایسے اللہ کے ہاتھ میں مجبور ہوتے ہیں جیسے قلم کس کے ہاتھ میں؟ کاتب کے ہاتھ میں. ایسے فرشتوں پر اللہ کا کنٹرول ہے، جدھر کو چاہے گھما دے اللہ، اس حکم دیتے ہیں جا بھائی موت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی جا کے موت روح قبض کر کے لے آ. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت کے فرشتے کو اختیار ہے جب چاہے آپ کو موت دے دے، جب چاہے آپ کو حیات دے دے. وہ نہیں دے سکتا، وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح جائے گا، جس کو مارنا ہوگا اس کو مار کے آ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ زندگی موت کے فرشتے سے نہیں مانگی جاتی. کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. آپ یہ نہیں کہتے اے موت کے فرشتے نکل جائیں یہاں سے. کیا خیال ہے؟ کہتے ہو بھائی اللہ سے دعا مانگتے ہو، کیونکہ فرشتہ تو اللہ کے ہاں مجبور ہے. جبکہ مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پیغمبروں سے جو کام لیتے ہیں تو کیا مطلب اللہ نے خوش ہو کے پیغمبروں کو بھی اختیارات دے دیے، اختیار دے دیا، پیغمبر جو چاہے کرتے رہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی اختیار میں نے کسی کو نہیں دیا. اس پر ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور حضرت مریم نہانے کے لیے تنہائی اختیار کیے ہوئے تھیں، تو دیکھ کے گھبرا گئیں کہ یہ کوئی مرد ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہ میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بچہ گفٹ میں دے دوں، ہبہ کر دوں. تو آج کے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے کو یہ اختیار ہے کہ وہ بچہ کسی کو گفٹ کر دے تو پیغمبر کو یہ اختیارات کیوں نہیں ہے؟ وہ تو فرشتوں سے بھی اونچے ہیں، لہذا وہ بھی دے سکتے ہیں اور بابے بھی دے سکتے ہیں اور پیر و مرشد بھی دے سکتا ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کا جواب سمجھے اچھی طرح سے. دیکھو قرآن مجید میں بعض دفعہ کسی شے کی طرف نسبت ہوتی ہے مجازی، حقیقی نسبت نہیں ہوتی ہے. کوئی ذریعہ بن جائے نا اس کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو. آپ جب دعوت میں جاتے ہو، آپ کہتے ہو کوئی آپ سے پوچھا آپ نے کیا کھایا، آپ کہا بھائی میں تو پلاؤ کی 3 پلیٹیں کھا گیا. کیا کھا گیا؟ تو کھانے کی نسبت آپ پلیٹوں کی طرف کر رہے ہو، حالانکہ پلیٹیں آپ اگر کھاؤ گے تو آئندہ کوئی آپ کو دعوت میں کبھی بھی نہیں بلائے گا، بولے گا بندہ تو پوری پلیٹیں غائب کر دیتا ہے یار.
وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کتنی ڈشیں کھائی؟ بھائی میں تو صرف 2 ڈشیں کھائی میں نے. سوال پیدا ہوتا ہے ڈش کیسے کھا گیا تو مراد ڈش نہیں ہوتی بلکہ ڈش کے اندر جو چاول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. 1 پلیٹ بریانی ہوتی ہے، پلاؤ ہوتی ہے، پلاؤ کھا گیا. لیکن پلاؤ اور اس پلیٹ کا گہرا رشتہ ہے تو مجازن نسبت کر دی جاتی ہے کس کی طرف؟ پلیٹ کی طرف. آپ کہتے ہو یار میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، میں تھوڑی دیر میں آؤں گی. گاڑی تھوڑی پنچر ہوئی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے نا، تو ٹائر کو بیچ سے ہٹا کے درمیان نسبت کدھر کر دی؟ گاڑی کی طرف. تو ایسے ہی بعض دفعہ مجازی طور پر پیغمبر یا فرشتے کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. جبریل نے پھونک ماری، ہرگز جبریل نے اولاد نہیں دی. جبریل کو اللہ نے کسی کو اولاد دینے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے. اللہ کے پاس ہے اختیار. اللہ نے جبریل سے کہا جا کے پھونک مارو، میں اپنی طاقت اور قدرت سے حمل ٹھہرا دوں گا، اپنی طاقت اور قدرت سے حمل ٹھہرا دوں گا. تو یہ اللہ کا کام تھا. مجازن نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ جبریل کی طرف. مجازن، حقیقت نہیں ہوتا ایسے. بعض مشرکین یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کہتے ہو کہ پیغمبر کو اختیارات نہیں ہے، تو پیغمبر نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ اسباب کے تحت آتا ہی ہے. ارے یہاں بیٹھے بیٹھے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی سائنٹیفک لاجک ہو سکتی ہے اس کی؟ بولے نا، نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں جب پیغمبر زمین پہ بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو ہمیں اولاد اور ہماری بگڑی کیوں نہیں بنا سکتے، اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ بھی تو اسباب سے ہٹ کے ہے نا. جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، اژدہا بنا سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑ کے مریض کے ہاتھ پھیرتے اس کو شفا مل جاتی، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی بینائی واپس لوٹ جاتی. تو جب عیسیٰ ابن مریم اتنے سارے کام کر سکتے تھے حالانکہ اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، تو اگر ہم ان کو دعا میں پکاریں گے تو وہ ہمیں اولاد بھی دے سکتے ہیں، وہ ہمارے بیماروں کو شفا بھی دے سکتے ہیں. یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس کے جواب دے کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں تاکہ عقیدہ تو کم از کم درست ہو جائے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھو پیغمبر کا وہ عمل جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، وہ پیغمبر کا اپنا عمل تصرف نہیں ہوتا. وہ خالصتاً کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا. اس میں صرف پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے. پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ جب چاہیں، آپ جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں تھا کہ جب لاٹھی کو پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتی ہو. نا 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 نا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی لاٹھی پھینکنے کی باری آئی موسیٰ علیہ السلام نے وہی کا انتظار کیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے، میں اپنی قدرت سے جب چاہوں گا اس کو سانپ بناؤں گا، اپنی قدرت سے جب چاہوں گا پتھر سے 12 چشمے نکال دوں گا، اپنی قدرت سے جب چاہوں گا اس کو سمندر پہ مارو گے، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بنا دے تو اپنی ہی بنی ہوئی لاٹھی کو جب سانپ بنتا دیکھتے تو گھبراہٹ کا شکار نہ ہوتے. آپ سورہ طٰہٰ اٹھا کے دیکھیں، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. سورہ طٰہٰ میں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي، حضرت موسیٰ نے فرمایا میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا، پتے ٹیک لگاتا ہوں. واہش بها على غنمی، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے. ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی بہت سارے کام ہیں. ان میں سانپ بنانے کا کہیں بھی تذکرہ بولو نہیں. یہ سارے کام لاجک کے تحت ہوتے ہیں نا. ٹیک لگاتا ہے انسان، یہ لاجک ہے، سائنٹیفک لاجک ہے اس کی. درختوں سے پتے جھاڑتا ہے انسان، یہ لاجک میں آتی ہے چیزیں. لاٹھی کا سانپ بن جانا کسی لاجک میں نہیں آتا. یہ سائنٹیفک یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے اسباب کی دنیا میں. جادوگروں نے جو کیا نا وہ نظر کو دھوکہ دیا، حقیقت میں نہیں بنایا. اس پہ میں بھی آتا ہوں، حقیقت میں تھوڑی بنایا. جادوگروں نے جو لاٹھی کو پھینکا سانپ بن گئی. تو قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ واقعی سانپ بن گئی. قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کے دماغ کو ایسا مسمرزم کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے میں لگا، خیال یخیل، خیالی دنیا میں لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں اور ان کی طرف لوٹ رہی ہیں. حقیقت میں نہیں بنی تھی سانپ، دیکھنے میں لگ رہی تھی. لیکن حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا دیکھنے میں ایسا لگا کہ اژدہا بن گیا. نا قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اچانک بہت بڑا اژدہا بن گیا. وہ حقیقت میں بن گئی تھی. اور حقیقت میں بنانا یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب
لاٹھی کے بارے میں اللہ کو بتایا کہ اس سے پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اسے زمین پہ ڈال۔ اگر اختیارات ہوتے تو حضرت موسیٰ کہتے اللہ مجھے پتا ہے میں جب چاہوں لاٹھی کو کیا بنا سکتا ہوں، سانپ۔ اللہ نے فرمایا ڈال زمین پہ۔ حضرت موسیٰ نے زمین پہ ڈالا ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، قرآن کے الفاظ ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اگر لاٹھی کو سانپ اپنے اختیار سے بنا رہے ہیں اور پھر سانپ کو دوبارہ لاٹھی اپنے اختیار سے، تو جو چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے اس سے انسان خوف زدہ نہیں ہوتا، خود پریشان ہی ہو کیا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں نا، جب اس کو دیکھا تو سانپ ہے، قال یا موسیٰ، اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ سے کہا اقبل ولا تخف، موسیٰ واپس پلٹ، اے موسیٰ واپس پلٹ، ولا تخف، خوف مت کر، سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو تو پکڑے گا ہم اسے اپنی پرانی حالت پہ واپس لوٹا دیں گے۔ یہ نہیں کہ تجھے ہم اختیارات دے رہے ہیں کہ اب جب چاہے اس کو سانپ بنا دے اور جب چاہے اس کو کیا بنا دے، لاٹھی بنا دے، ہم اس کو دوبارہ اپنی پرانی حالت پر لے آئیں گے، وہی لاٹھی بن جائے گی جس سے تو بکریوں کے پتے جھاڑتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فرسٹ ٹائم تھا نا، یہ تو پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اللہ نے اختیارات دیے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت پہلی دفعہ اللہ نے یہ ٹریننگ کروا دی، اب حضرت موسیٰ کو پتا چل گیا کہ اب میرے پاس یہ رائٹ، مجھے یہ رائٹ ہے کہ اب میں جب چاہوں گا اپنی مرضی سے لاٹھی کو کیا بناؤں گا، سانپ بناؤں گا، اور جب چاہوں گا سانپ کو دوبارہ کیا بنا دوں گا، لاٹھی۔ یہ اس لیے غلط ہے کہ آئندہ جب کبھی لاٹھی کو سانپ بننا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پرمیشن کا انتظار، وہی کا انتظار۔ جادوگروں کا مقابلہ ہو رہا ہے، کئی دفعہ حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے ہیں، فرعون کے پاس گئے، زمین پہ ڈالا، لاٹھی سانپ بن گئی، بہت دفعہ یہ معجزہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں ادھر ہزاروں جادوگر، اور انہوں نے لاٹھیاں زمین پہ ڈالی، وہ ہزاروں سانپ بن کر حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی۔ یہاں حضرت موسیٰ لاٹھی لے کے کھڑے ہوئے اکیلے، اور آپ کے ساتھ حضرت ہارون۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، یہاں بھی موسیٰ کے دل میں کیا ہوا، خوف، یہ میرا ہوگا کیا، اتنے سارے سانپ میرے پہ حملہ کریں گے، میں تو بچوں گا ہی نہیں، میں تو ہار گیا مقابلہ۔ تو بھائی اگر اختیارات ہوتے تو کہتے کوئی بات نہیں، میرے پاس تو یہ بڑا زبردست سجدہ ہے، تو جب چاہوں گا بنا دوں گا۔ نا 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 نا، قرآن کہہ رہے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، یہاں بھی اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبرا مت، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، آج مقابلہ تو جیتے گا، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اس کو کیا کر دے، زمین پہ ڈال دے، تلقف ما صنعوا، جتنا جادو ہے نا یہ ایک نوالے میں یہ سانپ کیا، تیرا جو سانپ ہے یہ کیا کرے گا، نگل لے گا اس کو۔ تو بھائی معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، خالصتاً کس کا عمل ہے، یہ اللہ کا۔ اور کرامت جو بزرگوں کی ہے یہ بھی بزرگ کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ بھی خالص کس کا عمل ہے، اللہ کا ہے۔ کسی بزرگ کی کرامت دیکھ کر آپ اس بزرگ سے مانگنا شروع کر دیں تو یہ جہالت ہے، اس لیے کہ وہ بزرگ کا اپنا عمل نہیں ہے، وہ کس کا عمل ہے، اللہ کا۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ میں کوئی کرامت ظاہر کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے نہیں کرتا، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ تو مانگنا کس سے ہے بھائی، اللہ سے۔ جیسے قلم کو اختیار نہیں ہے نقطہ لگانے کا بھی، لیکن قلم سے نقطے لگ رہے ہوتے ہیں، الف با تا اے بی سی ڈی بن رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود آج تک کوئی بے وقوف کبھی قلم کو نہیں پکارتا، ہمیشہ کاتب سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو پیغمبروں کے معجزے دیکھ کر یا ولیوں اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر ان بزرگوں سے مانگنا شروع کر دینا، ان پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا، یہ ایسے ہی حماقت کا کام ہے جیسے آپ کسی کمپوزر کو دیکھو کہ کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہا ہے تو آپ نے کمپوزر کے بجائے کمپیوٹر سے مطالبات کرنا شروع کر۔ کمپیوٹر کے پاس گیا، یار بھائی تو میرے لیے خط تو لکھ دے۔ کمپیوٹر کہے گا بھائی کی بورڈ نکال، بٹن دبا، جو بٹن دبائے گا وہ لکھ کے سامنے بولو آ جائے گا۔ تو میرے بھائی اب توحید سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا مطلب کیا ہے، کسی کو پکارنا اپنی حاجات میں، یہ عبادت ہے، اور یہ صرف کس کے ساتھ جائز ہے، اللہ کے۔ تبھی قرآن میں جگہ جگہ ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے گا، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب کس کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا، نا 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 نا، مشرکین اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے۔ جتنے دنیا میں مشرک پائے جاتے ہیں اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کو بھی پکارتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ہی پکارا جائے گا، میرے علاوہ اور میرے سوا کا آپشن تمہارے پاس نہیں ہے۔ تبھی قرآن میں جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کے جتنے ترجمے جس زبان میں بھی آپ دیکھ لیں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، سرائکی میں بھی، پنجابی میں بھی، سب کا ترجمہ کیا ہے کہ صرف تجھی سے۔ اس کا مطلب ہے ہم تجھے پکارتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں طلب کرتے۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، میں اپنے بیانات میں میرا خیال ہے کوئی درجنوں بار اس آیت پر بیان کر چکا ہوں، درجنوں بار، لیکن یہ آیت اتنی جامع ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اصل میں قرآن مجید کی جو روح ہے نا، جو قرآن آپ کو بنانا چاہتا ہے، جو ہم چاہتے نہیں ہے کہ ہم وہ بنیں، ہم جزیات پہ آتے ہیں۔ جزیات کا مطلب یہ ہے کہ چند شریعت کے احکام ہیں جن کو ہم فالو کرنے میں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اندر سے چینج ہونے کی کوشش نہیں کر رہے کہ مزاج کیا ہے اسلام کا، اسلام آپ کو بنانا کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں اس کی ایک مثال ہے، آپ کے ابو آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے کہ آپ پراپر ڈاکٹر بنیں گے، MBBS کی ڈگری ہوگی آپ کے پاس، پھر آپ کا ایک کلینک ہوگا، پھر ہاسپٹل میں آپ جائیں گے اور کلینک بھی شام کو چلائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر لوگ مجھے کہیں گے ڈاکٹر کا باپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کا باپ ہے۔ یہ صرف ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر کا بھی باپ ہے یہ۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جزیات میں پڑ گئے، آپ نے کہا میرے ابا مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو جو سلیبس ہے وہ میں گھر میں لا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میڈیکل سائنس کا انٹرنیٹ پہ کلاسز لے لیتا ہوں۔ اور ابا کی خدمت تھی انسانیت، ابا کا ویژن تھا انسانیت کی خدمت بھی، اس یعنی ڈاکٹر بننے کا مطلب تو یہ بھی تھا نا کہ جب موقع ہوگا علاج بھی کروں گا، تو میں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ آیا، آپ کو پتا ہے اس کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے اور کوئی بیماری نہیں، ڈاکٹر کو فون کیا اس کو کیا دوں؟ ڈاکٹر نے کہا بھائی کوئی اینٹی الرجی کھلا دے اس کو۔ تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا، بھائی ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ یا خود ہی بتا دو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹر کی جو جزیات ہے نا، کچھ کام ڈاکٹروں والے وہ تو کر لیے، لیکن پراپر ڈاکٹر بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں بنے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ اتر جائے۔ کہاں اتر جائے؟ کھوپڑی میں۔ یار یہ تو اتنے الفاظ استعمال کرتے کرتے سمجھا دیا، اب تو وہ ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے، دماغ میں نہیں بلکہ کھوپڑی میں۔ کھوپڑی میں اس لیے کہتا ہوں کہ دماغ جو ہے نا یہ کھوپڑی کے اندر بند ہے، اور یہ کھوپڑی جو ہمارا خول ہے یہ بہت مضبوط ہے، ایسے جیسے لوہا۔ تو ادھر سے بات اس کھوپڑی کو کراس کر کے دماغ میں اتر جائے یہ آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے میں کھوپڑی کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں اتر جائے۔ جب کھوپڑی کے اندر ہو گئی تو پھر تو دماغ ہی آگے، بھائی کھوپڑی کے بعد ڈائریکٹ دماغ شروع ہو جاتا ہے۔ میرا تو ایسا ہی ہے، اب آپ لوگ کا مجھے پتا نہیں ہے، جو ڈاکٹروں سے سنا ہے ہم نے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ یہ مثال میں سمجھانا دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہمیں بنانا چاہتا ہے وہ نہیں ہم بن رہے۔ جیسے ابا بنانا چاہتے تھے پراپر ڈاکٹر، آپ نے کیا کیا؟ میڈیکل سائنس کی کچھ کتابیں پڑھ لیں کہ یار میرے ابا کی خواہش ہے ڈاکٹر بنوں، یعنی ان کو گویا میڈیکل سائنس سے دلچسپی ہے، چلو تھوڑی 4 کتابیں پڑھ لیں، کچھ پیشنٹ کا علاج کر لیا تاکہ میں دیکھنے میں کیا لگوں؟ ڈاکٹر سا لگوں میں دیکھ، تو ابا کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ابا کی خواہش پوری نہیں ہوگی بلکہ ابا کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، جو ابا نے ساری محنت کی تھی نا وہ برباد ہو جائے گی۔ ابا نے آپ کو امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے، رشیا بھیجا، آپ وہاں بیٹھ کے باقاعدہ پراپر کلاسیں نہیں لے رہے، ایک ڈگری جو ملے گی جس کے بعد آپ ڈاکٹر کہلائیں گے، آپ آفیسر رینک کے بن جائیں، آپ کا یعنی ایک آفیسر کے اس لیول پہ آ جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو آپ فوکس نہیں کر رہے، آپ چند جزیات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ تو اللہ جو ہمیں بنانا چاہتا ہے نا اندر سے، وہ اندر سے چینج کرنا چاہتا ہے۔ وہ اندر سے چینج کیا کرنا چاہتا ہے؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ کچھ مثالیں دیتا ہے کہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نیک لوگ چونکہ ایسے ہوتے ہیں لہذا جیسے ہوتے ہیں ویسے کچھ کام شروع کر دو، نیک بننے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے۔ اللہ نے تعریف کی نا، نیک لوگ ہوتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلو ایک دفعہ ہم بھی پی لیں گے، ابا پہ غصہ آیا تھا، ونس اپون اے ٹائم ہم نے بھی کڑوا گھونٹ، بولتے کیوں نہیں،
پی لیا تھا. جیسے جو پراپر ڈاکٹر نہیں ہوتا ایک دفعہ وہ بھی علاج کر لیتا ہے. کرونا کا بھی علاج کیا تھا نا, کتنے جو ڈاکٹر نہیں ہیں انہوں نے قہوے بھی پلائے اور پتہ نہیں کیا کیا. ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. وہ تو ہر آدمی بھائی ادھر مفتی صاحب گلا خراب ہے تھوڑا غرارے کر لو کہتے ہیں نا لوگ, یہ بھی تو علاج ہی ہے. اور بھائی یہ کام تو آپ ڈاکٹروں والے کر رہے ہو لیکن اس سے ڈاکٹر نہیں بن جاؤ گے. بعض لوگ حکیموں والے کام کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ادرک کا پانی اور شہد ملا کے پیا کرو, اس سے گلا کیا ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے. ابھی میں نے ادرک کا پانی نکال کے رکھ کے آیا ہوں, پینے کا ٹائم نہیں ملا مجھے, پئیں گے نماز کے بعد. واقعی کھلتا ہے گلا اس سے, شہد ملا کے اپنی ذمہ داری پہ. تو جو ہے تو اس سے حکیم تھوڑی بن جائے گا آدمی. ہاں یہ کام حکیموں والا ہے. یہ کام کیا ہے حکیموں والا, کہ اس کو یہ بتا دو, اس کو یہ بتا دو, اس کو ٹوٹکا بتا دو, اس کو نسخہ بتا دو, اس کو وزن کم کرنے کا طریقہ بتا دو, اس کو وزن بڑھانے کا طریقہ بتا دو. لیکن اس سے آدمی حکیم نہیں بن جاتا. مسلمانوں والے کام ایک الگ چیز ہے اور مسلمان بن جانا یہ ایک الگ چیز ہے. تبھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ تو آج کل کافروں میں زیادہ نظر آ رہی ہیں ہم کو. تبھی لوگ کہتے ہیں یار پھر تو وہ جنت میں جائیں گے. جنتیوں کی جو علامت اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ معاہدے کو پورا کرتے ہیں. یہ بہت اہم, اللہ نے اہل ایمان کی صفات میں اس صفت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اپنے معاہدوں کو بولو پورا کرتے ہیں. تو پورا کون کر رہا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں, غیر مسلم. ریشو غیر مسلموں میں کم از کم پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ساری دنیا کے مسلمان, پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. پاکستانی خود پاکستانی کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا, اس کو پتہ ہے ٹوپیاں کرائے گا. یہ گوروں کے ساتھ کر لو آپ, ٹوپیاں نہیں کرائیں گے. ہمارا بھی کبھی معاملہ یہاں ہوتا ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے, ادھر ہوتا ہے تو گڑبڑ نہیں ہوتی. تو قرآن تو بیان کر رہے ہیں. اور اچھا آگے چلیں, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں, کبھی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, فلاں گناہ ہو سکتا ہے. میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. انہوں نے دوسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے, روکتا ہے انسان اپنے آپ کو, لیکن ممکن ہے, ممکنات میں سے ہے. فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. لیکن مسلمان جھوٹ, جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہے کہ فلاں بھی ہو جائے, فلاں بھی ہو جائے, اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں, تو جھوٹ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ, یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بول دے, وہ غلط بیانی کر دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے, وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے. تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا, یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے, چوری سے بھی بڑھ کر ہے, اتنا بڑا جرم ہے یہ. لیکن عجیب بات ہے, کافر زنا کرتے ہیں, چوریوں کا ریشو بھی ان کے ہاں بہت ہے. اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے. اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں, میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہے نا. بعض لوگ کسی معاملے میں ایک نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے, ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. تو وہ ایسے نہیں پتہ چل جاتا. بعض دفعہ کاروبار میں انسان ایک نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے. وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ اس لیے کہ اس کو پتا, ہوشیار ہوتا ہے, وہ وقتی نفع کو نہیں دیکھتا. کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا, لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا. یہ تو عین ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے, اور ہمارے یہاں بزنس کرنا لوگوں کو نہیں آتا. وہ کہہ رہے ٹوپی کرا کے ابھی جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو, پھر بات کی اللہ توکل, کل اللہ کھلائے گا. تو یہ غلط موقع پہ توکل ہو رہا ہے. لیکن فرض کر لیتے ہیں, ایک صاحب نے مجھے بتایا, کہتے ہیں گورے جھوٹ نہیں بولتے, کسٹمر سے, بیوی سے بولتے ہیں, اور بہت زیادہ بولتے ہیں. 10 گرل فرینڈ رکھی ہوں گی لیکن بیوی کو یہی بولا ہوگا میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. سارے نہیں, ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. صحابہ کے دور میں بھی جب وہ کفر میں تھے تو کافر ہونے کے باوجود ان کے ہاں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے, حالانکہ یہ اس وقت یہ غیر مسلم تھے, حضرت ابو سفیان
یہ غیر مسلم تھے. بادشاہ نے ان کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ جس شخص نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ. اب آپ بتائیے کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے، حضرت ابو سفیان تھے اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن، جنگیں ہو رہی تھیں، تو ایسے موقع پہ درست بات کرنا کس قدر مشکل کام ہے بادشاہ کے سامنے. تو حضرت ابو سفیان جب اسلام لائے نا تو خود اپنا بیان دیا، انہوں نے حدیث سنائی کہ بادشاہ نے جو مجھ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے دوران کبھی تم نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. تو ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایک دم بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا نبی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ایک دم سے نہیں بولتا. اس کی مثال ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں، ایک ڈاکو نے کروڑوں روپے بینک سے لوٹے، 10 آدمی اس کے ساتھ اور 10 بندوں کو مار دیا اور یہ کیا اور وہ کیا، لوٹ کے چلا گیا. پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں نے تو آج تک کسی مسجد سے چپل بھی نہیں چرائی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو مان لو گے؟ بولو گے یار پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کارروائی نہیں ہوتی، فرسٹ ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد سے چپل چراتے ہو، پھر لوگوں کی گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے ہو، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو بن جاتے ہو. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ. بادشاہ نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے جب تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو کبھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، جنگ کا معاہدہ؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، کبھی بھی معاہدہ نہیں توڑا. ہاں ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. یعنی ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ابھی آزمائش باقی ہے. تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بادشاہ یہ سوال پوچھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں بولو نا بھائی جھوٹ بولوں، لیکن مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، زبان خراب ہو جائے گی، اپنی قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا. گویا کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید جھوٹ بول دیتا، بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے، لیکن مجھے قوم کو جواب دینا ہوگا کہ قوم کہیں گے یار ہم نے آپ کو سردار بنایا ہوا ہے اور آپ ادھر آ کے کیا کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو یہ وہ قوم تھی جس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، اسی قوم کو صحیح کیا اللہ نے. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور اسلام سے اتنی دشمنی تھی ان کو، اسلام لانے سے پہلے اتنا نقصان پہنچایا، مگر اسلام لاتے ہی نبی نے ایسا پروٹوکول دیا اب حضرت ابو سفیان کو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے. کیوں؟ اندر سے ٹھیک ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یار، بہت مشکل ہو گیا آج کل باتوں کو سمجھانا. اندر سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے، سچ کو صحیح سمجھتے ہیں، منافقت نہیں ہے. اگر دشمن ہے اسلام کے تو کھل کے دشمن، دوست ہیں تو کھل کے دوست ہیں، دو نمبری نہیں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا کیونکہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے. بنی اسرائیل پہ کتنی محنت کی، مگر کیا ہے ان کا رویہ؟ دو نمبری والا. جہاں مفاد نظر آتے وہاں چلے جاتے. جس قوم کی زبان ایک نہ ہو، جس قوم کے معاہدے ایک نہ ہو، معاہدے توڑتی ہو، اس قوم میں اللہ آخری نبی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ بھئی اس قوم کو تو میں نے قائد بنانا ہے. 2 نمبر قوم جو جھوٹ بولتی ہو، جو بات بات پہ پینترا بدلتی ہو، اس کو تھوڑی قیادت ملے گی. تو نبی صلی اللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر، مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے نا، بار بار دہرانے میں مزہ آتا ہے، کہ میں نے اگر جھوٹ بولا، وہ کتنی باتیں نبی کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ ان کی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں. اس نے کہا اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے ذہن میں آتا کہ اولاد کو بھی سیاست کا شوق ہوتا ہے نا. ابا وزیر اعظم گزرے، صدر گزرے تو بیٹے کا بھی دل چاہتا ہے یار کچھ کرسی ہمارے پاس بھی ہے. تو ان کے تو صدیوں تک کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے، تو ایک دم سے ان کو کیسے خیال آ گیا؟ کہا اچھا جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں فتح کس کو ہوتی ہے؟ کہا کبھی ان کو کبھی ہمیں، دونوں طرف معاملہ چلتا ہے. تو ایک ایک چیز کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ صحیح. کیونکہ کافر ہیں لیکن ڈر ہے کہ میری سرداری چلی جائے گی، لوگ بولیں گے قریشی ہاشمی ہو کے ہمارا سردار ہو کے، دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن جھوٹ تو نہ بولو. تو قرآن نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آج تو سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں اور گورے جھوٹ نہیں بولتے. آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا اگر صفائی
صفائی نصف ایمان ہے تو گورے تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے آدھے آدھے. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھ لو, ابھی گٹر میں نے بنوایا ابھی تھوڑے دن پہلے, جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ہم نے وہ کیا ہے تو اوپر سے چاول کا شاپر آیا, نیچے گرا ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے پھینکا, کہاں سے آیا, مریخ سے تو آ نہیں سکتا, ظاہر ہے اسی زمین کا ہوگا نا. دن رات صفائی کرتے رہو گھر کے باہر, کوئی آئے گا بولے گا مولوی صاحب کا گھر دیکھو کیا گند, صفائی پر بیانات کرتے ہیں اور گھر کے باہر دیکھو گند کتنا پڑا ہوا ہے. اس کا بھی کچھ کرنا ہے, بہت سخت ایکشن لینا. اب یہ تمیز سے لوگ سدھرتے نہیں ہیں, شرافت کا زمانہ نہیں ہے. شاپر کبھی پڑا ہوگا چاولوں کا, کون رکھ کے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کبھی پیمپر پڑا ہوا ہوگا. ماسیاں گھروں میں جو کام کرتی ہیں, لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ کچرا پھینک کر آؤ, تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو کارنر کا, میرا گھر کارنر کے ساتھ ہی ہے تقریباً, تو وہ کیا کرتی ہے کہ بھائی دیکھا دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, وہاں کچرا رکھے. ان کو روڈ پار کرنا مشکل لگ رہا ہے. اور ویسے بھی روڈ پار کے باہر کون سی کچرے کی جگہ ہے, وہ بھی تو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے, وہ کوئی کچرا کنڈی تھوڑی ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کراچی میں یہ ہے کہ جہاں 2 شاپر نظر آ جائیں, 2 پیمپر, تو یہ کچرا کنڈی ہے بس. تیسرا خود لا کے ثواب ہے وہاں پہ رکھنا. حقیقت ہے کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جہاں 2 پیمپر, یہ تو اس کا بنیادی رکن ہے. ایک پیمپر ہو تو شبہ ہوتا ہے کہ کسی نے ویسے ہی رکھ دیا ہے, غلط کیا ہے. لیکن اگر 2 پیمپر اکٹھے ہو گئے وہاں پہ, اٹ از کالڈ کچرا کنڈی. پھر 25-30 ویسے ہی ہو جائیں گے, پھر پورا ڈھیر ویسے ہی بن جائے گا. جیسے بدعتیوں کے ہاں کوئی بھی قبر بنا دو نا اونچی کر کے, ایک جھنڈا لگا دو, تو اب اندر کون ہے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے یہاں تک بتایا ایک مزار ہے جس میں گدھا دفن ہے, اور ایک مجاور بیٹھا وہاں پہ ایک جھنڈے لگا کے, اور دنا دن قوالیاں چل رہی ہیں, اور کسی کو نہیں پتا بھائی یہ کوئی دامت برکاتہم نہیں ہے, یہ گدھا دفن ہے یہاں پہ. وہ گدھا بھی بولتا ہوگا یار اتنا پروٹوکول مجھے زندگی میں نہیں ملا. حقیقت ہے. تو میں نے اس سے کہا, میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے کہوں کہ اندر گدھا دفن ہو یا نہ ہو, باہر جتنے ہیں وہ سارے گدھے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ فزیکلی گدھا تھا نا, اور یہ روحانی گدھے ہیں جو مزاروں پہ بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان المساجد للہ, مسجدیں ہیں اللہ کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ نے فرمایا یہاں کہ اللہ کو پکارو, اور یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو, صرف یا اللہ مدد مسجد میں, یہاں بھی کسی اور کو نہیں پکارو. یہ میرا گھر ہے, میرا. ہمارے نبی بھی آئیں گے تو اللہ کو پکاریں گے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, ما کان لبشر, کسی بشر کے یہ میں کوئی یہ مجال نہیں ہے, ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ, اللہ اسے کتاب بھی دے, حکمت بھی سکھائے, نبوت بھی دے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے. فرمایا نا 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 نا, یہ اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مت پکارو, یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے. فرمایا ہر پیغمبر کی تعلیمات یہ ہے کہ کس کی عبادت ہوگی, اللہ کی. آپ کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں, عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. تو عبادت پکار ہی کو کہتے ہیں. عبادت کا جو مغز ہے نا وہ تو پکارنا ہے, دعا ہے. دنیا میں جتنی عبادتیں ہوتی ہیں بھگوانوں سے مانگا جاتا ہے, اٹ از کالڈ عبادت. اس کو عبادت اور ورشپ کہا جاتا ہے. ہندو جب مندر میں جاتا ہے نا عبادت کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے, بھگوان سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ, ورنہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مانگ رہا ہوں, میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو بھگوان سے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام کر دو, یہ میرا کام کر دو. تو یہی تو عبادت ہے. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے مسلمانوں کی علامتیں بیان کی ہیں, جن میں ایک بہت بڑی علامت ایگریمنٹ کی خلاف ورزی, بولو نہیں, معاہدے نہیں توڑتے. صحابہ کے واقعات ہیں, ہمارے نبی کے واقعات ہیں, کیسے کیسے اپنی زبان کو پورا کیا. صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں آپ, معاہدہ ہوا, سارے ان کی مرضی کے معاہدے ہو گئے, لیکن جب ہو گئے تو ہو گئے. ایک معاہدہ یہ ہوا کہ ادھر سے جو مسلمان ہو کر ادھر آئے گا آپ اس کو واپس حوالے کر دیں گے غیر مسلموں کے, آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے. اب یہ بظاہر یہ تو بہت مسلمانوں کے خلاف معاہدہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چلو کوئی بات نہیں, ابھی ان لوگوں کو بچاؤ, جنگ بندی کرو کسی طرح سے, جو ہوگا اپنی ذمہ داری پر ہو مسلمان. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بصیرت سے کام لیا ہے. ہمارے ہاں ہر کام جذبات سے کرنا چاہتے ہیں, بس ایک دن میں سب کچھ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ کیا ہو, بولو نا, بند ہو, جنگ نہ ہو, ہمیں موقع ملے کچھ دعوت کا, اور دوسرے قبیلوں سے جنگ کا موقع ملے جنہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ نہیں مان رہے, معاہدے پہ آمادہ نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں, ان کی شرطوں پہ مان لو, اس میں نقصان کم ہے, اور اگر معاہدہ نہیں ہوا تو نقصان زیادہ ہے. تو یہ پوری زندگی میں انسان کو نا اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے, پوری زندگی انہی اصولوں پہ. فقہ کا قاعدہ ہے یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی, ہمیشہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جائے گا. اب جب ایسی پالیسی بناتے ہیں لوگ, تو لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو نقصان ہے, اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ نہیں کرو گے تو بڑا نقصان ہے, لیکن نہیں بس اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو نقصان ہے, یہ تو نقصان ہے, یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا. ڈاکٹروں سے بھی لوگ لڑتے ہیں, آپ نے یہ دوا کھلائی, اس کو تو مجھے یہ ہو رہا ہے, اس کو تو مجھے یہ نقصان. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ سائیڈ افیکٹ ہیں, نہیں کھلاتے تو پھر اس سے بڑے مسائل ہوتے. تو کسی کو بھی نہیں معاف کرتے لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا, حضرت ابو جندل رضی اللہ, ابھی ایگریمنٹ
एग्रीमेंट पे साइन नहीं हुए, जबानी एग्रीमेंट हो गया, सिग्नेचर नहीं हुए, मोहर नहीं लगी है, जबानी हो गया। इस्लाम जबानी एग्रीमेंट को मानता है ना। रिटर्न का तो मतलब ये होता है कि कल सबूत रहे, हम दिखा सकें। असल तो क्या है, निकाह भी जबान से होता है। तभी जैसे मैं निकाह पढ़ाता हूँ ना, हालांकि निकाह नामा भी बना नहीं होता, तो दूल्हा टेंशन में होता है, मुफ्ती साहब तो निकाह पढ़ा के निकल लिए और खाली कागज पे मुफ्ती साहब ने दस्तखत कर दिए, ये क्या हो गया। तो तसल्ली रखें, जब जबानी निकाह हो गया तो निकाह हो गया। वो तो फिर बंदा रखा हुआ है हमने, वो आपसे साइन ले लेगा। मेरे साइन वो पहले ले चुका होता है। कोई अब बीवी रजिस्टर करवानी है आपके नाम, बस ये रह गया। मालिक आप बन गए, डिलीवरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह, रजिस्ट्रेशन रह गई है, वो डॉक्यूमेंट में चलती रहेगी, इतना टेंशन लेने का नहीं है। और अगर आप कहनी बेगम का इरादा बदल गया, यार अभी कागज में तो हुआ नहीं था, डॉक्यूमेंट जैसे गाड़ी कोई बेचता है ना और डॉक्यूमेंट अभी दिए नहीं और पैसे लेके भाग गया, तो आपको ये खतरा हो कि यार मुफ्ती साहब तो निकाह पढ़ा के निकल लिए, डॉक्यूमेंट तो बने नहीं, अगर लड़की वाले कल मुकर गए तो पहली बात आपका कौन सा पैसा खर्च हुआ है उसके ऊपर। वो तो गाड़ी के पैसे लेके बंदा भाग जाए तो भाग जाए, यहाँ तो आपने क्या धेला भी खर्च नहीं हुआ आपका। दूसरी बात ये है कि हम बैठे हुए हैं बतौर गवाह के, जहां बुलाएंगे हम गवाही देंगे, भाई इसका निकाह हमने खुद पढ़ाया है, तो गवाहों को भी तो इस्लाम भी मानता है, हुकूमत भी मानती है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम बता देंगे भाई ऐसा नहीं है। मुमकिन है आप कहें कि वो मुफ्तियों के फतवे को नहीं मानते, तो जो मुफ्तियों के फतवे को नहीं मानता ना, वो डॉक्यूमेंट लेके भी उसका कोई फायदा नहीं है। वो अगर बीवी आपके नाम भी हो जाएगी तो किसी काम की नहीं है, अदालत में जब जाए वो कैंसिल करवा सकती है। वो अदालत ने माशाअल्लाह हरामखोरी के जो दरवाजे खोल दिए ना, जनरल मुशर्रफ के कहने पर, अदालत का शायद कसूर नहीं है, जनरल मुशर्रफ ने गन पॉइंट पे ये कानून बनाया है, तो अदालत तो पाबंद होती है। लेकिन माशाअल्लाह जो जिना के अड्डे खुल गए हैं हमारी अदालतों में, कोई भी औरत जाए, बीवी जाए, बोले मुझे नहीं रहना मियाँ के साथ, अदालत कहती है ये लो खुला की डिग्री, जाओ, तुम्हें जो माशूक तुम्हारा जो आशिक है जाओ उससे जाके शादी करो, शौहर में कोई भी खराबी ना हो, कुछ भी ना हो, ये चल रहा है। तो इसलिए ये बेगम शेगम अपने नाम कराने की टेंशन न लिया करें, नाम होके भी 2 मिनट में चाहेगी अपना यहाँ से नाम हटवा के वसीम भाई का नाम डाल देगी, ठीक है ना, जो अच्छा लग रहा है भाई ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला डाल दो, तो चल जाता है। ये अदालतों ने ये हरामखोरी माशाअल्लाह तबीयत से हो गई है अभी, और खामोश भी हैं लोग, इस पे आवाज नहीं उठा रहे इसके खिलाफ, पता नहीं क्या हो गया, मैं हैरान हूँ। तो खैर क्या यार, बात कहां से कहां चली जाती जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो क्योंकि मुआहदे और झूठ वाला उनसर बहुत अहम है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैं ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा किया, अभी उस पे दस्तखत नहीं हुए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अबू जुंदुल मुसलमान होकर आ गए इस दौरान, बड़ी वहां मुशक्कत गुजारी उन्होंने और फरार हुए वहां से कि अब मैं आ रहा हूं मदीना, मुसलमान पनाह देंगे, इधर आए हैं, इधर मुशरिकीन ने कहा इनको हमारे हवाले कर दो, इनको हमारे हवाले करो। किस कदर सहाबा पे क़यामत गुजरी होगी। गैरतमंद आदमी के लिए ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है कि अपना आदमी आया हो और आप उनके हवाले कर दें, वो तो और जुल्म करेंगे। ये आजमाइश मुसलमानों की भी थी और हजरत अबू जुंदुल की भी थी कि अपने हाथों से किसी को हवाले किया जाए या मना कर दिया जाए यहाँ मत आओ, और वो फिर भी दीन पर कायम रहे। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप मुझे इनके हवाले करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। भाई एग्रीमेंट हो चुका है। कैसा मुसलमान जबान का पक्का होता है कि नहीं होता, और आज एग्रीमेंट करते हैं अगले को बेवकूफ बनाने के लिए कि अभी तो मुआहिदा कर रहे हैं ताकि इससे पैसा तो निकालें किसी तरीके से, वैसे दे नहीं रहा ये शराफत से, और पहले से नीयत होती है कि ये डॉक्यूमेंट अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, इसके साथ इसको धोखा देने के लिए बना रहे हैं। मुझे आप एक बात बताओ, हजरत अबू जुंदुल तो मुसलमान थे और उनका ईमान इस लेवल पे था जिसका मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नबी की जियारत हुई हो और मक्का में जहां कोई मफाद ही ना हो इस्लाम कबूल करने में, अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, अपना वतन छोड़ना पड़ रहा है, अपना खानदान, तो उनकी ईमान में कोई शक कर सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान और मुआहिदे की पाबंदी की वजह से इन तमाम बातों को नजरअंदाज कर दिया। तो हम मुआहिदा तोड़ते हैं पैसे खाने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारे पेशे नजर इस्लाम नहीं होता, तो बताए कि जब इस्लाम भी है तो भी मुआहिदा नहीं तोड़ना, तो दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए, दूसरे का माल खाने के लिए मुआहिदा तोड़ना कहां से जायज हो गया। आज जो मुआहिदे तोड़े जा रहे हैं ना, उसमें किसी को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकले कुफर नबाशत, अगर मुआहिदा तोड़ देते तो हजरत अबू जुंदुल को फायदा होता ना उसका कि भाई मुझे पनाह मिल गई, इसके बावजूद भी आपने मुआहिदा नहीं तोड़ा, फायदा की के बावजूद नहीं तोड़ा। तो इस्लाम बता रहे कि किसी का फायदा भी हो तो आप एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकते, तो आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कहां से एग्रीमेंट तोड़ सकते हो भाई, ये कहां से जायज है। तो हजरत अबू जुंदुल को जब वापस किया, उनके हवाले कर दिया, वो तीन बंदे आए कि उन्होंने कहा कि ले जाओ इनको, वो गिरफ्तार करके ले गए। हजरत अबू जुंदुल थे होशियार, एक तो ईमान पक्का था, उन्होंने कहा नबी जो कर रहे हैं अपने लिहाज से सही कर रहे हैं। ईमान मजबूत था, ना मुर्तद हुए ना इस्लाम से फिरे। उन्होंने कहा कि मुशरिकीन के बारे में सोचा कि नबी का मुआहिदा है ना तुमसे, मेरा तो कोई मुआहिदा नहीं है, दिल में सोचा। फिर एक चाल चली, वो जो एक बंदा खड़ा हुआ था, 2 थे या 3 थे मुझे भी याद नहीं, उनसे कहा कि यार तुम्हारी तलवार बड़ी खूबसूरत है। उसने कहा हाँ, और मक्खन लगाना शुरू किया। ये मक्खन अच्छा वाला मक्खन था, ये कोई गलत सेंस में ना लेके जाएं इसको।
جو آدمی غلط ہوتا ہے نا وہ اپنی تعریف سے چوڑا ہو جاتا ہے. کہا ایسی خوبصورت تلوار یار یہ وہ, اس نے پکڑا دی, وہ زبردست, چیک کر کے دیکھو. جیسے ہی آئی ہے ہاتھ میں, انہوں نے کہا کہ بھائی میرا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اسی کی گردن اڑا دی. دوسرا بھاگ گیا یا اس کو بھی مار دیا. اس کے بعد یہ ساحل سمندر پہ چلے گئے نا, ساحل سمندر پہ, وہاں جا کے قرار ڈالا کہ جو نہ مدینہ کی حدود میں اور نہ مکہ کی حدود میں. تو جو بھی مسلمان ہو کے آتا نا, جو مسلمان ہوتا, ان کو پتا تھا نبی تو پناہ دیں گے نہیں, تو سارے ادھر ہی چلے جاتے. ادھر پورا لشکر تیار ہو گیا اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا قافلوں کے ساتھ. کہ ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, نبی کا ہے نا, نبی کا ہمارا تھوڑی کوئی, ہم تو نبی کی کسٹڈی میں گئے نہیں ہیں. تو جب لڑنا شروع کیا تو مشرکین اتنے تنگ آ گئے, انہوں نے معاہدہ ہی ختم کروا دیا خود بخود ہی. تو انسان جب زبان کا پکا ہوتا ہے نا, وقتی نقصان ہوتا ہے, نتیجے کے لحاظ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور جو جھوٹ بولتا ہے, دو نمبری کرتا ہے, اس کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے, بعد میں اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اللہ کی عادت ہے دو نمبر پکڑا جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی. وہ یوں کرتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں. تو ہم نے وہ علامات لے کے ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈال لیں. وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دیے, پہلے 5 کا دور تھا, 20 روپے کر 10-20 ہو گیا ہے, تو ہم نے بھی صدقہ کر دیا. یہ بھائی ایسے ہے کہ یہ تو کافروں میں بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. صفائی نصف ایمان ہے, یہاں بات چل رہی تھی. ایک صاحب نے کہا پھر انگریز تو آدھے سے زیادہ ہی مومن ہے, مسلمان تو مومن سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں اندر کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا کتنا حساب کتاب صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے, لیکن باہر کا معاملہ تو جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا. کیا گند ہے ماشاءاللہ, کیا خاص طور پہ کراچی, پنجاب میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے. کراچی تو کچرا کنڈی کا دوسرا نام بن گیا ہے. کھڈے روڈ کی حالات دیکھو. ایک بوڑھی خاتون رکشے میں بیٹھی, چیخیں نکل گئی ان کی, بیچاری کو اتارنا پڑا کیونکہ کمر کے مسئلے تھے, وہ رکشا اور اوپر سے کھڈے. تو وہ بیچاری ایسی چیخیں مار مار کے, ان کے جو پوتا تھا اس نے کہا میں نے دادی کو بڑی مشکل سے پھر تھوڑا سا آگے جا کے نکالا ہے یہاں سے. وہ بیچارہ غریب آدمی تھا, وہ نہیں ٹیکسی افورڈ کر سکتا, اور ٹیکسی میں دھکے نہیں جھٹکے نہیں لگیں گے اس کو. وہ تو یعنی ظاہر ہے کراچی کے کھڈے کا کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی بھی ٹائم پہ کھڈا آ سکتا ہے. اسپیڈ بریکر بھی اتنے بڑے بڑے اونچے, جیسے کٹی پہاڑی ہے, پوری پہاڑی ہے یہ نا, ایسے اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے. میں ایک دفعہ ایک گاڑی میں آ رہا تھا تو اسپیڈ بریکر کا پتہ نہیں چلا, ہم اسپیڈ میں, کوئی نشان ہی نہیں اسپیڈ بریکر. وہ گاڑی جو اتنا اچھل کے دھڑام سے نیچے گری ہے, میں خود تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بچ گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں گاڑی کا انجن آئل لیک ہونا شروع ہو گیا, اور وہ سارا انجن آئل ختم, اور گاڑی کیا انجن کیا ہو گیا, سیز. اب جب انجن سیز ہوتا ہے تو پھر میکینک پہناتا ہے آپ کو چیزیں مختلف قسم کی, وہ ایک نئی ٹینشن ہے. وہ اگر 10,000 کا خرچہ ہے تو 1 لاکھ کر کے بتائے گا, وہ پھر اس میں 5 چیزیں اور نکالے گا, وہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی, جھوٹ. ہمیں تو ایک میکینک اب مل گیا الحمدللہ, دیندار ہے, لیکن اس وقت تجربے نہیں تھے زیادہ, تو وہ پھر الگ سے ٹوپیاں کرانا شروع کرے گا, 20 چیزیں الگ نکال دے گا وہ اس میں, اور پھر ایک دفعہ میکینک کے پاس چلے گئے, قیامت تک اب آپ جاتے ہی رہو. کچھ ایسا ٹیکا لگائے گا گاڑی میں کہ جو ہے اب آپ اسی کے قیامت تک کے لیے محتاج ہو گئے. الائنمنٹ ہی صحیح کرتے رہو ساری زندگی بیٹھ کے, اس جو بھگتے ہیں وہی بتا رہے ہیں. یہ والا ٹائر ادھر ہوا ہے تو یوں کرو گے تو اب تھوڑا سا ادھر ہو گیا, یوں. میرے پاس بائک تھی, ایک دفعہ میں گرا اس سے 125, تو میں گرا نا تو اس کا وہ جو ٹی ہوتا ہے نا آگے سے ٹیڑھا ہو گیا. اب مجھے طبیعت میں ایک تھوڑی سی مزاج یہ ہے کہ بھائی یہ صحیح سیدھا ہونا چاہیے نا, اتنی 125 0 میٹر رکھی ہوئی ہے تو یہ تو ٹی تو صحیح ہو نا. 1 سال میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, کسی کا باپ بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکا. ڈینٹر کے پاس لے کر گئے, وہ ادھر کرتا تو تھوڑا سا ادھر ہو جاتا, پھر ادھر. ابے میں نے کہا یار تمہیں کام آتا ہے تو بتاؤ, نہیں آتا تو رہنے دو. آتا سب کو ہے, آتا. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں اس کو کمپنی لے جاؤ, 125 کی جو کمپنی ہے نا وہ کرے گی. تو مجھے پتا تھا وہ بھی نہیں کرے گی کمپنی, تو مجھے نہیں پتا کہ یعنی کیا کرے گی کمپنی بیٹھ کے, اتنے کی بائک نہیں ہے جتنے کمپنی پیسے لے لے گی, اگر کر بھی لے گی تو معاہدوں کی خلاف ورزی, جھوٹ. جھوٹ بھی تو معاہدے کی خلاف ورزی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے نا, جھوٹ کی ایک قسم ہے, جو ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں. تو بات وہیں سے چلی تھی. وہ کہتے ہیں نا شاعر نے, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. ہماری جو دعویٰ ہوتا ہے نا بیان میں وہ مختصر ہوتا ہے. اس دعوے کو کیونکہ کھوپڑی بہت ٹائٹ سخت اللہ نے بنائی ہے, اس کھوپڑی میں اتارنے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. ایک مضبوط دیوار میں اتنی سی کیل ٹھوکی جاتی ہے, 50-60 دفعہ ہتھوڑا مارا جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو دعویٰ ہمارا مختصر ہوتا ہے, لیکن اس کو کھوپڑی میں اتارنے کے لیے جو ہم جو چوٹ مار رہے ہوتے ہیں نا وہ 1-1 گھنٹے کی چوٹیں ہوتی ہیں. دعویٰ آخری 5 منٹ کا ہوتا ہے. تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور بولے کیا جا رہے ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں آپ میں کچھ اندر سے ایسی تبدیلی ہو جس کی وجہ سے آپ جب یہ تبدیلی اندر سے چینجنگ آئے گی تو خود بخود یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ اندر سے چینجنگ کیا ہے, وہ بڑی خاندانی ہے.
وہ اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی میں اتر جائے. وہ چینجنگ یہ ہے جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا گھر ہے, مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس سے محبت مت کرو. جب دنیا سے محبت نہیں کرو گے تو پھر تو جب آخرت سے محبت شروع کر دو گے پھر تو سارے کام آخرت کے لیے ہوں گے نا. سخاوت خود بخود ہوگی, جھوٹ سے خود بخود بچے گا. اس کو پتا ہے جھوٹ بولنے سے دنیا میں کامیابی ملتی ہے, آخرت میں اللہ کی نظر میں انسان بہت زیادہ گر جاتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کا مقام ختم ہو جاتا ہے. ہمارے نبی ایگریمنٹ پورا کر رہے ہیں, اپنے ساتھی کو غیر مسلموں کے حوالے کر رہے ہیں, اور میں ایگریمنٹ توڑ کر دوسرے کا پیسہ لے لوں, یہ کیسے میں پیغمبر کو قیامت کے دن منہ کیسے دکھاؤں گا؟ میں نے معاہدہ کیا تھا کہ اتنے لاکھ روپے میں فلاں تاریخ تک پہنچا دوں گا. کل قیامت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے تو کیسے سامنا کروں گا؟ آپ کہیں گے میں نے ایگریمنٹ کیا تھا تو اپنے ساتھی کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیا ان کے رحم و کرم پہ, اور تو نے ایگریمنٹ کیا اور دوسرے کے کروڑوں روپے تو نے ہتھیا لیے. کس منہ سے آئے تو حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے؟ لیکن وہی بات ہے نا, جب غیرت ختم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تو جب آپ اصل میں مسلمان علامات کو فوکس کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ دنیا سے دل لگانا نہیں چھوڑتا. وہ کہتے ہیں یہ دنیا اصل ہے بھائی, یہاں جس نے کھا لیا پی لیا, ہاں ٹھیک ہے تھوڑا بہت نماز روزہ بھی چلتا ہے یار, تھوڑا بہت مدرسے میں ڈبے میں پیسے ڈال دیے, تھوڑا کسی غریب کی مدد کر دی, چلتا ہے تھوڑا بہت, تو وہ تو کافر بھی کرتے ہیں نا. ہو سکتا ہے قبر وبر میں تھوڑا بہت کام آ جائے. جب وہ عربی ڈرامے دیکھ سکتے تھے کہ شاید اس سے بخشش ہو جائے, ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں عربی ڈرامے دیکھتا ہوں. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس سے بخشش ہو جائے میری. اللہ کہے گا کہ بھئی عربی سے محبت تھی, عربی ڈرامے دیکھتا تھا. تو ہمارا حساب کتاب یہی ہے کہ یار تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں تو ڈرامہ انگلش میں بھی آتا ہے, اردو میں بھی آتا ہے, تو عربی سے محبت ہے تو ڈرامے چینل کون سا لگایا ہوا ہے؟ بولو عربی. تو شاید اللہ بخش دے کہ بھئی تو عربی ڈرامے دیکھا کرتا تھا. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے اندر سے. جب تک صحابہ اندر سے چینج ہو چکے تھے, سمجھ رہے ہو, تبھی تو آپ دیکھو نا صحابی رسول کو قتل کے لیے لایا گیا تو کھڑا کیا گیا ان کو مشرکین مکہ نے کہ اب ان کو قتل کریں گے, گردن اڑائیں گے. تو انہوں نے, ان کا ارادہ ہوا کہ میں اپنے جسم کی صفائی کر لوں شہادت سے پہلے, جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں وہ صاف کر لوں. تو انہوں نے اس طرح منگوایا بلیڈ, کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو قتل کرنے سے پہلے, کیونکہ اسلام صفائی پسند ہے نا. تو انہوں نے کہا میں اللہ کے پاس بھی صاف ستھرا ہو کے جانا چاہتا ہوں. ان کا نیت یہ تھی. تو اپنے جو بال غیر ضروری ہوتے ہیں وہ انہوں نے صاف کیے. اسی دوران مشرکین میں سے کسی کا بچہ آ گیا ان کے پاس, بچہ ایسے کھیلتا ہوا آ گیا, انہوں نے پکڑ لیا اس کو. اب وہ چاہتے اس کو مار سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں مارا, چھوڑ دیا اس بچے کو. اب جب قتل کا فیصلہ ہوا ہے نا کہ ان کی گردن اڑائی جائے گی, تو انہوں نے شعر پڑھا, فلست ابالی حين اقتل مسلما حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. کیا خاندانی شعر ہے. کہہ رہے ہیں جب میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں, اللہ کے لیے مر رہا ہوں, تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گردن اڑنے کے بعد میرا دھڑ ادھر گرتا ہے یا ادھر گرتا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے نا, اصل تو آخرت ہے. تو اینڈ بہت اچھا ہو رہا ہے میرا, اعمال کا مدار اصل میں خاتمے پر ہے نا, تو اینڈ میرا کیا ہو رہا ہے؟ بہت اچھا. حالانکہ دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اب سب سے بڑی ناکامی ہے کسی سے زندگی چھین لینا, اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ ارے زندگی کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہاں جوانی میں ان کی زندگی چھینی جا رہی ہے لیکن خوش ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے, اور اس خدا کے پاس جانے والے ہیں, وہ بدلہ دے گا. دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے تو ویسے ہی تو جو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے اس میں بھرپور طریقے سے پورا اتر رہا ہوں میں, کیونکہ میرا اینڈ کیا ہو رہا ہے, انجام بہت اچھا ہو رہا ہے. کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے کیا کیا, میں کہوں گا اللہ میں تیرے پاس آیا اس راستے سے ہوں, تیرے دین پر ڈٹا رہا. آج بھی وہ اعلان کر دیتے کہ میں واپس کافر ہو جاتا ہوں, میں تمہارا دین, وہ چھوڑ دیتے. وہ جو ہے نا مشرکین مکہ چھوڑ دیتے کہ بھائی یہ تو مسلمان سے دوبارہ کافر ہو گئے, کوئی بات نہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, لست ابالی حين اقتل مسلما, میری موت اسلام پر ہو رہی ہے, ایمان پر ہو رہی ہے. تو خوش ہو کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو مجھے پرواہ نہیں ہے. علی ای شق کان للہ مصرعی, کہ اللہ کے لیے جو میرا دھڑ زمین پہ گرے گا, ادھر گرے یا ادھر گرے. جب قتل ہوتا ہے نا, کبھی دائیں طرف گرتا ہے کبھی بائیں طرف گرتا ہے. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء, اور یہ سب اپنے معبود کی رضا میں ہو رہا ہے, اور میرا رب چاہے تو میری لاش کے ٹکڑوں میں ہی برکت ڈال دے گا. وہ کتنے قتلے بنانے بنا دو, انہی قتلوں میں اللہ برکت ڈالے گا, اور وہ اس برکت کہتے ہیں خیر کو. جتنے قتلے میری لاش کے بنیں گے نا اتنی برکت ہوگی. قیامت میں کہوں گا اللہ تیری راہ میں یہ سب کچھ کیا. اور ہم زندگی کے اتنے حریص ہیں, یہ جو پیسہ اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے, کیا ہے 90 سال 100 سال تک ہم مرے نہیں, تیار ہی نہیں ہے مرنے کے لیے. تیار ہوتے تو 60 سال میں بنگلے خرید رہے ہوتے. ہمارے ایک جاننے والے اللہ تعالیٰ
آپ تو جانتے نہیں ہیں تو اس لیے غیبت نہیں ہے, وہ بھی نہیں میرا بیان سنتے, اور اگر سن بھی لیں گے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا. بہت پرانا قصہ ہے, 20 سال ماشاءاللہ 75 سال ان کی عمر تھی, تو اپنا پرانا گھر توڑ کے نیا بنا رہے تھے. ہم لوگ کہہ رہے تھے یار 75 سال میں آپ اس گھر کو توڑ کے نیا بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو اپنے آپ کو توڑ کے نیا کرو نا. گھر کے نئے ہونے سے آپ تھوڑی نئے ہو جاؤ گے. 75 سال اور پھر کھانستے بھی رہتے تھے, تو 2-4 سال کی لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, پتہ نہیں انتقال ہو گیا زندہ ہیں, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے, نہیں ہوا تو اللہ اور زندگی دے ان کو. ویسے 20 سال ہو گئے تو لگ رہا ہے کہ انا للہ ہو چکا ہوگا. اچھا خیر, تو گھر توڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں. او بھائی کیا کر رہے ہو, کیوں بنا رہے ہو اب اس عمر میں گھر توڑ کے دوبارہ؟ جو ہے بس اسی کو تھوڑا بہت ریپیئر کروا دو, اپنا ایک کمرہ اچھا سا بنا دو کہ بھائی میں بوڑھا ہو گیا, مجھے یہ کمرہ دے دو, اس میں اے سی لگا دو, مجھے تمیز سے دنیا سے جانے دو. لیکن توڑ کے بنائے جا رہے ہیں. جوان بھی یہ کام کر رہا ہے, او لمبی لمبی پلاننگ. تو اسلام چاہتا ہے آپ اندر سے کیا ہو جائیں, چینج. اس دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیں, اس کو مسافر خانہ سمجھیں. او بھائی بیٹھے ہوئے اسٹیشن ہے, کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے. اور یہ اس کو کراچی کا اسٹیشن سمجھیں آپ, پاکستان کا اسٹیشن, کیونکہ اگر آپ نے یورپ کا اسٹیشن سمجھا اس کو تو پھر اس میں یہ ہوگا جو ٹائم دیا اسی ٹائم پہ ٹرین آئے گی, اس میں یہ پرابلم ہو جائے گی. پاکستان کا اسٹیشن سمجھیں گے تو کسی بھی وقت ٹرین آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت جا سکتی, کوئی ٹائم نہیں ہے. اور ٹرین میں کون سا آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. کل وہ میرپور خاص سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ ٹرین میں آگ لگی تھی نا ابھی, تو ان کے بہت سارے لواحقین اس میں جل گئے, اور 15 منٹ تک آگ لگنے کے بعد بھی ٹرین چلتی رہی ہے. لیکن نہ وزیر ٹرین سے کوئی پوچھتا ہے, وزیر ریلوے سے, کہ یار 200-250 لوگ کوئلہ بنے ہیں, بہت سے چھلانگے مار کے زمین پہ ہڈیاں ٹوٹ کے مر گئے, اس کا کون حساب دے گا؟ وہ جب زنجیر کھینچی ٹرین رکی کیوں نہیں؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو یہ جنت میں جائیں گے؟ بولو کسی نے وزیر ریلوے سے پوچھا کہ آگ لگی ہے 15 منٹ, چلو آگ لگ گئی, غلطی ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, اور پتہ چلا کہ وہ پنکھا جو تھا نا اس میں شارٹ سرکٹ ہو رہا تھا, پہلے سے کمپلین بھی ہوئی تھی کہ اس میں آگ لگ سکتی ہے, پھر بھی نہیں پرواہ کی گئی. اس کے بعد آگ لگی ہے, 15 منٹ تک اسپیڈ کے ساتھ ٹرین چلتی رہی ہے, جس نے 2 بوگیوں کو مسلسل جھلسا دیا ہے. ہاں سلنڈر کا الزام لگا دیا تبلیغ والوں کے اوپر, تو کوئی بھی لگا دے کسی کے اوپر بھی الزام. اگر بالفرض سلنڈر بھی پھٹا تھا تو زنجیر کھینچنے سے ٹرین تو رکنی چاہیے نا, وہ بھی نہیں. تو یہ بہت سے دنیا میں کیس نہیں ہوتا, دنیا میں نہیں ہوتا. اس لیے تو ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آخرت بھی نہیں ہے پھر تو یہ اللہ کا معاذ اللہ غلط ہے, معاذ اللہ نقل کفر. پھر تو اللہ کے یہاں بڑی دھاندلی ہے بھائی کہ دنیا میں بھی حساب نہیں لے رہا اور آخرت میں بھی. تو اللہ تبھی تو کہتے ہیں ہم نجعل المسلمین کالمجرمین, ماننے والوں اور نہ ماننے والے اور مجرم اور گناہ سے بچنے والوں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دیں. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. لہذا مر کے ختم نہیں ہوگے, دوبارہ زندگی ہے. تو بھائی اللہ کیا چاہتا ہے؟ اندر سے تبدیل. جیسے آپ کے ابا آپ کو پراپر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, تو اللہ بھی آپ کو پراپر مسلمان بنانا چاہتا ہے. پراپر مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے, وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا, وہ ہر وقت اس کے دماغ میں بھائی اسٹیشن ہے, کبھی بھی یہاں سے ٹر بنیں گے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے کتابوں میں ایک پنجابی میں کتاب ہوتی تھی, بچوں کو پڑھائی جاتی تھی. اس میں سوال تھا, توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ بیٹھا کو بیٹھا ہی کہتے ہیں نا پنجابی میں, ہے بیدا پیدا, فی الحال بیٹھا ہی بولنے دو, پروناؤنسیشن میں بڑا مسئلہ ہو جائے. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا ہے؟ بچوں سے پوچھا جاتا تھا, بچے جواب دیتے ہیں بیٹھا ہے. بیٹھا اس لیے کہ کہیں ٹر نہ بنجے, اگر کھڑا ایمان ہوگا تو کسی بھی وقت جا سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں دنیا کے مسافر خانہ ہونے پر ایمان نہیں لانا, اس کو کھوپڑی میں بٹھانا ہے. ایسا بٹھانا ہے کہ ٹر نہ بنجے. ایسا نہ ہو کسی کی دولت دیکھ کر یہ تصور ٹر گیا. ہم اب کیا کرتے ہیں, بیان سنتے ہیں, ایک دماغ میں آتا ہے بھائی W11 کی طرح ہے, کبھی بھی اتر سکتے ہیں. اور W11 میں بعض دفعہ عزت کے ساتھ اترتا ہے, بعض دفعہ ایسے ہی اتار دیا جاتا ہے آدمی. وہ پھر کسی اور وقت W11 کے الگ سے فضائل بیان کروں گا انشاءاللہ. تو کسی بھی وقت جو ہے نا آدمی ٹر جاتا ہے. تو ایسا دنیا کے مسافر خانہ ہونے کو دماغ میں بٹھانا ہے کہ 2-4 بیان سن کے کہ ہاں جی مسافر خانہ ہے, تھوڑا سا دماغ نہ, اس کو کھوپڑی میں انسٹال کر دینا ہے. ایسا انسٹال کرنا ہے کہ ہر وقت یہ خیال آئے بھائی رہنے کی جگہ بولو نہیں, تو ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے, دنیا کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے, تو آخرت کے لیے. تو جب بار بار یہ ہوگا تو پھر پیسے جب جمع کرنے کا خیال آئے گا, ابے بھائی یہاں سے تو جانا ہے یار, یہ پیسے آخرت کے بینک میں کیوں نہیں رکھوا دیتے؟ دیکھو امریکہ سے کما کے لوگ یہاں بھیجتے ہیں کہ یار بڑھاپے میں ادھر ہی پاکستان ہی آنا ہے نا, تو یہاں کوئی انویسٹمنٹ کرو. ایک صاحب امریکہ میں تھے, کہہ رہے تھے میں نے چونکہ آنا پاکستان ہے تو 6-7 دکانیں خرید لی انہوں نے پاکستان میں, کہ جب آؤں گا تو یہاں کوئی انویسٹمنٹ ہونا. تو جب ہم نے جانا آگے ہے تو ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو کل کے لیے کیا کر رہے ہو تم, کل کے لیے کیا کتنی انویسٹمنٹ کی آگے. جہاں 50-60 سال رہنا ہے اس کے لیے تو کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے, جہاں کروڑوں سال اربوں سال رہنا ہے اس کے لیے وائپر والے کو 15 روپے دے دیے. ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کسی فقیر کو 5 روپے کا سکہ تھما دیا. ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ مسجد کا پنکھا لگوا دیا, چلو یہ بھی اچھا ہے. اور اس پہ موٹا موٹا لکھوا دیا میرے دادا کی مغفرت کے لیے ستار بھائی کی طرف سے. ایک مسجد میں گیا, ہر پنکھے پہ لکھا ہوا ہے
یہ پنکھا فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے، یہ فلاں کی طرف سے. میں نے کہا یار یہ فرشتوں کو کیا ٹینشن ہوگی، ان کو باقاعدہ کہ بھئی یہ والا پنکھے کی جو ہوا آ رہی ہے اس کا ثواب اٹھا کے فلاں ڈپارٹمنٹ میں پہنچانا ہے. ان کو سمجھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو یار، اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، اندر سے دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو. متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے بھائی، ایسا نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے. اور کمال ہے صبح شام دیکھتے بھی ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے، مگر ہم کہتے ہیں وہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ تھوڑی ہو سکتا ہے. تو بس یہ غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی. جب خود لیٹیں گے آنکھ بند ہوگی تو پھر ایک دم حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جو ہوس ہے نا اس کو قبر کی مٹی لگام دے دے گی.